تو یہ ہمارے معزز مہمان کا ایک مختصر تعارف تھا، اور پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں. ان کو ہم سب سے پہلے خوش آمدید کہیں گے، اور اس کے بعد ہمارے سوال و جواب کا سلسلہ آج جاری رہے گا. سب سے پہلے تو معزز مہمان کو السلام علیکم اور خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں. پچھلی نشست میں ہم نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی، کچھ خوراک کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے جو مسائل تھے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. آج کا جو موضوع ہے، جو سوالات موصول ہوئے ہیں اس کی مناسبت سے اور مطابقت سے ہم نے جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کا موضوع آج رکھا ہے. جی میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑے سے گفتگو ہو جائے. تو سب سے پہلے جو بنیادی سوال ہے، یہ خواتین میں یا مردوں میں یہ جو وجوہات ہیں، جو انفرٹیلیٹی کی جو شکایت ہے وہ کیوں پیدا ہوتی ہے، یہ بنیادی سوال ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں. جی، انفرٹیلیٹی کا مطلب ہے بے اولادی، یعنی افزائش نسل سے محروم ہو جانا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ اولاد نرینہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ سوالات مجھ سے پوچھے جاتے ہیں کہ کیا عورت کے اختیار میں اولاد پیدا کرنا اور پھر نرینہ یعنی بیٹا پیدا کرنا کیا عورت کے اختیار میں ہے یا مرد کے اختیار میں ہے؟ سورہ نساء میں صاف صاف لکھا ہوا ہے الرجال قوامون علی النساء. ہم نے مرد کو عورت پر فوقیت دے دی. تو بہت سارے معاملات میں جہاں مرد کے حقوق ہیں وہاں پر مرد کے اختیار میں اولاد نرینہ پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہی اختیار میں دیا رکھا. ٹھیک ہے. عورت میں ڈبل ایکس سیل ہوتے ہیں اور مرد میں ایکس اور وائی سیلز ہوتے ہیں. اور یہ جو سیلز جب مرد میں ایکس کے کم ہو جائیں تو وائی سیل بڑھتے ہیں اور وائی سیل سے اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے. ایکس اور وائی ملتے ہیں اور اسی طریقے سے مرد میں ایکس سیلز کی اضافی زیادہ ہوں تو اس صورت میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جو اکثر ہمارے 6-7 بیٹیاں ہو گئی ہیں اور خواہش ہے بیٹے کی، تو پھر ہم انہیں ایسی ادویات دیتے ہیں جس سے ان کے وائی سیلز بڑھ جائے اور اس کے بعد جب وہ انشاءاللہ اس کے 80% 90% رزلٹ بہت اچھے آتے ہیں جس میں ان کو اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے. اور یہ اس کے اختیار میں انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں کچھ چیزیں دی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات طے ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بے اولادی کی وجوہات کیا کیا ہیں. خواتین میں عموماً جو بے اولادی کی وجوہات ہیں وہ پی سی او یعنی ایام کی خرابی، لیکوریا، فلپین ٹیوبس کی بلاکیج، اووری کا انفیکشن، اور اس طرح خواتین میں جو پرابلمس آ جاتی ہیں بھئی سیکشول ڈیزائرز کی کمی، یا عموماً فیمیلز میں پرابلمز بھی آتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں سیکشول ڈیزائرز جو ہیں وہ ہماری ختم ہو گئی ہیں. ایسی صورت میں بھی ہوتا ہے. نوجوان جو بچیاں ہیں اگر ان کو ایام کی خرابی ہے، پی سی اوز ہے، تو ایسی صورت میں ان کا فوری طور پہ علاج ضروری کروائیں. اور بعض ڈاکٹر جو ہیں اس کو ٹیمپریری ایسی دوائیں دیتے ہیں جس سے وقتی طور پر جو ہے وہ ایام شروع ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں آرٹیفیشل ہم جو ماہواری کھانا. اس سے وقتی طور پہ تو بچی ہو جاتی ہے لیکن ان دا لانگ رن اس سے انٹرنل انفیکشن پیدا رہتا ہے اور شادی کے بعد جو ہے وہ کافی اس کو پرابلمس کریٹ کرنا پڑتے ہیں. تو اسی طرح تھائرائڈ پرابلم جو ہے چاہے وہ میل میں ہو یا فیمیل میں، تھائرائڈ جو ہے وہ بھی انفرٹیلیٹی کا بے اولادی کی وجوہات بن جاتی ہے. اور خواتین میں سسٹ کا ہونا، اسی طریقے سے سسٹ کے ساتھ ساتھ جو اندرونی فائبرائڈس کا ہونا، یہ بھی وجوہات ہو جاتی ہیں بے اولادی کی. فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ کیا جائے تو یہ آپ کا مسائل جو ہیں فوری حل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جو ہے ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایمرجنسی میں بہت اچھا ہوتا ہے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے،
لیکن جب ڈاکٹر اگر آپ کو یہ ریکمینڈ کر دے کہ یہ دوائیں آپ لمبے عرصے تک کھائیں تو اوائڈ کیجیے، اس لیے کہ اس کے آفٹر افیکٹس شروع ہو جاتے ہیں۔ اور خصوصاً جو تھائرائڈ پرابلمس میں ہم ایسی ادویات دیتے ہیں جس سے تھائرائڈ ختم ہو جاتا ہے پرماننٹ۔ اسی طرح سسٹ کا پرابلم آتا ہے، اووری میں انفیکشن ہوتا ہے، یا فائبرائڈس کی پرابلم آتی ہیں، پالیسیس ہوتا ہے، یہ پرابلم جو ہے یہ ان کا علاج ہمارے پاس اللہ کی رحمت سے 100% ہے ہو رہا ہے، اور اس سے خواتین جو ہے وہ بڑی جلدی اپنے آپ کو ریکور کر لیتی ہے۔ اسی طرح اسی طریقے سے آ جاتا ہے اووم، سپرم میں پرابلمز آ جاتی ہیں فیمیلز میں، بعض اوقات سپرم کوانٹٹی کم ہوتی ہے، سپرم بننا کمزور سپرم پیدا ہوتے ہیں، یعنی اووم جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح مردوں میں بھی یہ پرابلم آتی ہے کہ ان کی سپرم کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بے اولادی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس 90 دن کا کورس دیتے ہیں، 120 دن کا کورس ہوتا ہے۔ اس کورس میں مکمل طریقے سے جو پرابلم سپرم کوانٹٹی کی ہوتی ہے نارمل ہو جاتی ہے۔ بعض ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ جن کا سپرم کوانٹٹی 0 رہی، ہم نے انہیں چیک اپ کیا کہ اندرونی طور پہ تو سپرم بن رہے ہیں، لیکن باہر سپرم کوانٹٹی آتے ہی سپرم جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پری میچور ایجوکولیشن یعنی صورت انزال، وقت سے پہلے اخراج ہونا، مادہ تولید کا اخراج ہونا وقت سے پہلے، وہ بھی پرابلمس اس کی ہوتی ہیں، جس میں ٹائمنگس جو ہے پرابلم پیدا ہو جاتی ہیں اور کنسیو نہیں ہو پاتا۔ تو یوں جو ہے وہ ایسی ادویات ہمارے پاس ہیں کہ جو ان کی میل اور فیمیلز کی آرمیچر کو باڈی کے اس کو سیٹ کر دیتی ہیں، اور ان کے ٹائمنگز نارمل ہو جاتے ہیں۔